سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ Okay. Now I will start my topic is polycystic ovarian syndrome. Polycystic, poly means many, cystic means fluid fills in ovaries. Syndromes mean complications of different diseases that eradicate in females. Woman does not have enough hormones. Basically اس میں اینڈروجن لیول ہائی ہو جاتا ہے. میل سیکس ہارمونس اینڈروجن لیول ہائی ہو جاتا ہے, ٹیسٹوسٹیرون لیول ہائی ہو جاتا ہے, اور ایسٹروجن لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز آج کل یہ فیمیلز میں بہت زیادہ کامن ہے, اور اس کی جو مین کاز ہے وہ اوبیسٹی ہے, انسولین ریزسٹنس ہے. اور اس کے جو سائن سمٹمز ہیں موسٹلی irregular پیریڈس ہیں, لائٹ پیریڈس مطلب اولیگومینوریا, ڈسمینوریا مطلب پین فل میسٹریشن سائیکل. اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سسٹ بننے لگ جائیں گی اووری میں. اور ہیچوٹزم مطلب ہیئرس گرو کریں گے فیس پہ, چیسٹ پہ, اور باڈی آرمس میں, فور آرمس میں. ہیئر گروتھ جو ہوگی وہ میل پیٹرن میں ہوگی اور زیادہ ہوگی, اور ویٹ گین ہوگا. فیٹ لیئرز جو ہے ایبڈومینل فیٹ زیادہ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو اسکن ہے وہ ایکنی اور آئلی اسکن ہوگی. اور انفرٹیلٹی بھی اس کی کاز ہے, مینس کہ اووولیشن جو ہے وہ ڈیلے اووولیشن ہوگی, جس کی وجہ سے انفرٹیلٹی کاز ہوگی. اور ڈارک اور تھک نیک آن آرپٹ مطلب اسکن پہ, نیک پہ بلیک پیچز, ڈارک پیچز ڈیولپ ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن ہم کیا کریں گے, الٹرا ساؤنڈ کریں گے. الٹرا ساؤنڈ میں ہم نے اووری کا سائز دیکھیں گے, سسٹ کا سائز دیکھیں گے, نمبر آف سسٹ دیکھیں گے, تھکنیس آف یوٹرس والس دیکھیں گے, اینڈرومیٹریم کی وال دیکھیں گے, اور موسٹلی بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے. تو اس میں کولیسٹرول لیول ہائی ہوگا, ٹرائی گلسرائڈس لیول کا لیول ہائی ہوگا, اور ہارمونل ایسے کروائیں گے جس میں اینڈروجن کا لیول ہائی ہو جائے گا. موسٹلی ایج فیکٹرز جو ہے پریگنینسی میں بھی ہوتی ہے, آفٹر پوبرٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور 30 to 35 ایج میں موسٹلی فیمیلس کو یہ پرابلم آتی ہے. اب کیونکہ اس میں ہارمونس امبیلنس ہوتے ہیں پریگنینسی میں, اس لیے ہے کہ کیونکہ ہارمونس پریگنینسی میں سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو ڈائٹ اپنی فیٹ ڈائٹ یا ہائی کولیسٹرول ڈائٹ لے رہے ہیں ان بچیوں میں زیادہ سے زیادہ پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز زیادہ کریٹ ہو جاتی ہیں, یہ جو بچیاں اسٹریس لیتی ہیں. اچھا, ٹریٹمنٹ میں جو ہے سب سے زیادہ ہم ڈائٹ کو کریں گے, اس کو مینیج. اگر ڈائٹ مینیج کریں گے تو ایکسرسائز فزیکل ایکٹیویٹی کرے گی پیشنٹ, تو اس سے بھی اس کا زیادہ بینیفٹ ہے. اس سے یہ ہوگا کہ میٹابولک جو اس کا میٹابولک پاتھ وے ہے وہ بہتر ہو جائے گا. انسولین ریزسٹنس جو پروڈیوس ہو رہی ہے اور اس کی مطلب کم ہو جائے گی. انسولین یوز کرائیں گے کیونکہ انسولین ریزسٹنس پروڈیوس ہو جاتی ہے موسٹلی پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز میں. میڈیکیشن میں ایسی میڈیکیشن کریں گے جس سے ایک تو گلوکوز لیول اس کا کم ہو جائے اور اووولیشن کو ہیلپ کر سکے. برتھ کنٹرول پلس جو ہے وہ میسٹریشن سائیکل کو کنٹرول کریں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اینڈروجن لیول کو لو کریں گی, اور ایکنی کو اور آئلی اسکن کو بھی بہتر کریں گی. ایسٹروجن اور پروجسٹرون کا کمبینیشن, ایسٹروڈایولز کا کمبینیشن ہم اس میں موسٹلی پیشنٹ کو دیتے ہیں. اگر پیشنٹ ڈائبٹیز ہے تو اس کا ڈائبٹیز ملائٹس کو ٹریٹ کریں گے کہ لو انسولین ریزسٹنس ان پی سی اوز میں موسٹلی انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتا ہے, تو اس لیے ہم نے انسولین ریزسٹنس کو کم سے کم کریں گے. اینڈروجن لیول ڈائبٹیز کی جو میٹفارمین ہے گلوکوفیج وہ اینڈروجن لیول کو کم کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہیئر گروتھ جو ہے اس کو بھی کم کرتی ہے, اور ہیلپ ٹو اویلیٹ مور ریگولیٹی مطلب جو میسٹریشن سائیکل ہے
اس میں نارمل ہو جائیں گے، اور ایولیشن جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی۔ ڈائٹ میں اور ایکٹیویٹی سے یہ ہوگا کہ اس کا ویٹ لاس کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، پیشنٹ ایکسرسائز کرے گی، لو کیلوریز ڈائٹ لے گی، جس کی وجہ سے اس کے سائنس سمٹمز میں امپروومنٹ آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہارمونس بیلنس ہونے لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہربل ہی کچھ ایسے ہے کہ ٹرمیرک ہے، اور گرین ٹی، سینامن، زنک، لیور آئل، اور باربریز، مکا روٹس جو ہیں وہ فرٹیلٹی کو بلڈ اپ کرتی ہے، مطلب فرٹائل ہوتی ہیں فیمیلز پالیسسٹک اویرین ڈیزیز میں، تو مکا روٹس جو ہے وہ ہارمونس کو بیلنس کرتی ہے، کورٹیسول لیولز کو کم کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرٹیلائزیشن میں ہیلپ کرتی ہے۔ اور اگر اسٹریس کو مینیج کریں گے، اسٹریس کو ایسے مینیج کریں گے کہ کورٹیسول لیول کم سے کم ہو جائے، اور اس کی کاؤنسلنگ کریں گے، کیونکہ موسٹلی پی سی اوز میں موڈ سوئنگز، ایمنوریا، اور موڈ سوئنگز اینڈ اینزائٹی، اچھا یہ ساری مطلب سائیکالوجیکلی ایشوز آئیں گے، جس کا ہم اسٹریس کو مینیج کریں گے تو سائیکالوجیکلی بھی پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا سلیپ اب ایک سائیکل بہتر کریں گے، 8 سے 10 گھنٹے پھر پیشنٹ سوئے، اس سے یہی ہے کہ اس کا اسٹریس لیول کم ہوگا، اور یہ اس کا ہارمون کو بیلنس کرے گا۔ اوائڈ اسٹیمولینٹس اینڈ رچ فیٹی فوڈس کم سے کم کھائیں، اور اسٹیمولینٹس بھی کم سے کم یوز کریں۔ جی اس کے علاوہ کچھ پوچھنا ہے تو بتائیں۔ وائٹامنس دیتے ہیں سپلیمنٹ میں، موسٹلی وائٹامنس دیتے ہیں۔ فولک ایسڈ اس لیے دیں گے آئرن اور فولک ایسڈ اس لیے دیں گے کیونکہ ہیول menstruation سائیکل بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے پیشنٹ کو پولیسسٹک اویرین میں، تو انیمک ہوتی ہے پیشنٹ، تو اس لیے ہم اس کو ملٹی وائٹامنس دیتے ہیں، اور ساتھ فولک ایسڈ کے ریکمینڈ بھی کرتے ہیں۔ پرو بایوٹکس دیتے ہیں جو کہ انفلیمیشن کو ریڈیوس کرتا ہے، اینڈروجن اور ایسٹروجن کو مینٹین کرتا ہے، مطلب ایسٹروجن لیول کو انہینس کرے گا اور اینڈروجن کو کم کر دے گا۔ جی تھینک یو فار